اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہلِ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ 5 روز قبل جس مطہر اور مقدس سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں حاصل ہو چکی ہے، آج اس کے آخری اور 5ویں مرحلے کی ابتدا کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ مسلسل آپ نے 4 روز تک نظام ہدایت اور نظام حفاظت کے عنوان سے میرے گزارشات، معروضات، افکار و نظریات، نکات و پوائنٹ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر سننے کا اور ان کو اپنے حافظوں میں محفوظ رکھنے کا جو کارنامہ ادا کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس مرحلے پر۔ آج بھی کچھ معروضات، کچھ گزارشات اور کچھ مراحل اور منازل آیات قرآن ہی کے سہارے سے آپ کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ اور نذر کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کے 6 سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت، جس میں کائنات کے پروردگار نے اپنے اشرف مخلوقات عالم انسانیت سے براہ راست اپنے مزاج مشیت کا تعارف کراتے ہوئے نظام ہدایت اور نظام حفاظت پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ جتنے بھی ہادی، جتنے بھی رہبر، جتنے بھی رہنما اور جتنے بھی پیشوا ہیں بعنوان نبوت، ہم نے ان سب کو تمہاری ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے اور ان کو نبی بنانے سے قبل ان کی ذات میں، ان کی ہستی میں، ان کے وجود میں اور ان کی ذات گرامی میں 2 کمالات پیدا کیے، 2 حسن شامل کیے اور 2 صفتوں سے ان کو سجایا۔ پہلی صفت ہم نے ان کو صاحب علم بنایا، اور دوسرا کمال
کہ ہم نے ان کو مالک و مختار بنایا، علم اور اختیار دینے کے بعد ہم نے ان کو نبی بنایا۔ یہ مزاج ہدایت الہی ہے کہ وہ کسی جاہل اور کمزور کو کبھی ہادی نہیں بناتا۔ جب بھی وہ ہادی بناتا ہے تو پہلے دو مرحلوں سے گزارتا ہے، اس کے وجود کو ظرف علم بناتا ہے اور اس کے وجود کو اختیار سے سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، تب اسے رہبری کا فریضہ تفویض فرماتا ہے۔ اور جب یہ گفتگو مکمل ہو چکی، نظام ہدایت کا تعارف ہو چکا، یعنی ہادی کون ہوگا؟ جو عالم ہو، اور عالم پیدائشی ہو، تخلیقی ہو، دنیا میں آ کے علم حاصل نہ کرے، بارگاہ الہی سے علم اور کمال علم لے کے آئے، اختیار اور جمال اقتدار لے کے آئے، اسے حق ہے کہ وہ انسانیت کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، پیشوائی کرے۔ اب محسوس کیجئے گا اور ذرا سا تدبر فرمائیے گا، یہاں تک تو اللہ کی بارگاہ کے رہبروں کا تذکرہ تھا۔ اب پروردگار عالم نے دوسرے نظام کا تعارف اس انداز سے کرایا کہ نبیوں کی بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم نے نبیوں کا جنہیں محافظ بنایا، ہم نے جنہیں نبیوں کا ناصر بنایا، مددگار بنایا، ہیلپر بنایا اور نگراں بنایا، ان کا خبرگیر بنایا، ہم نے ان کی ذات، ان کے وجود، ان کی شخصیت، ان کی ہستی اور ان کی پرسنالٹی کو بھی کائنات سے ممتاز بنایا، منفرد بنایا، علیحدہ سے ان کو کمالات عطا کیے۔ آغاز کیا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ ساری کائنات کے سارے کافر مشرک بے دین مل کر ہمارے نظام ہدایت کا انکار کر دیں، یعنی ہمارے نبیوں کو ماننے سے منکر ہو جائیں، تو ہماری مشیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے نظام کو اور اپنے نبیوں کو بے وارث نہیں چھوڑا ہے، بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، بے مددگار اور بے ناصر نہیں چھوڑا ہے۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے اپنے نظام ہدایت اور اپنے نبیوں کا رہبروں کا محافظ، مددگار، نگراں، ناصر ایسے لوگوں کو بنایا، ایسی قوم کو بنایا، ایسے گروہ کو بنایا، ایسی جماعت کو بنایا، ایسے لشکر کو بنایا، ایسے افراد کو بنایا، لیسو جو کبھی بھی نہیں تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، بہا بے کافرین، اپنی زندگی میں جو کبھی کافر ہی نہ رہے ہوں۔ اور کریے گا، کون بنے محافظ، کون بنے ناصر؟ یہ اللہ کے دربار سے نبوتوں کے محافظوں کے کردار پر مہر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ناصر ان کو بنایا، ہم نے نگراں، مددگار، ایسی کوالٹی، ایسی صفت اور ایسے کمال کے افراد کو بنایا، لیسو جو کبھی ماضی میں کافر ہی نہ رہے ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ماضی میں کافر نہ رہے ہوں کا جملہ چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ نبوت کا محافظ وہ ہوگا جو نبوت کے آنے سے پہلے مسلمان ہو، نبی نے اسے مسلمان نہ بنایا ہو۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے بڑے مرحلے آتے ہیں، بڑے مقامات آتے ہیں تقاریر میں، اور نکات کا اور افکار کا ایک ہجوم ہوتا ہے ذہن پر۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے قریب آؤں اور بڑے سلیقے سے آپ کا تقرب حاصل کروں۔ تو کون ہوں گے محافظ؟ وہ ہوں گے جو کبھی ماضی میں، پاسٹ میں، اپنی زندگی کے ایک لمحے میں کافر نہ رہے ہوں۔ اچھا، پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ نہیں کہا جعلناہم الناصرین، ہم نے ان کو ناصر بنایا، وجعلناہم المحافظین، یا ہم نے ان کو محافظ بنایا۔ ایک ٹیکنیکل ٹرم، ایک اصطلاح الگ سے یوز کی ہے، استعمال کی ہے اللہ نے، وکلنا، ہم نے انہیں وکیل بنایا، نبیوں کا وکیل بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہو، تو کس کیٹیگری کا وکیل بنایا؟ جو کبھی ماضی میں
کافر نہیں تھے۔ آج کے عدالت والے وکیلوں کو نہ سوچئے گا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے وکیل ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، جنہیں اللہ نے وکیل بنایا، اور 1,24,000 انبیاء کے کم سے کم 1,24,000 تو وکیل ہوں گے نا۔ کیا نام دیا؟ وکیل نام دیا۔ ناصر نہیں کہا، محافظ نہیں کہا، بلکہ کہا وکلنا، توکیل سے ہے۔ ہم نے وکیل بنایا، ہم نے ذمہ دار بنایا، ہم نے نگراں بنایا، ہم نے ان کو ناصر بنایا بعنوان وکیل، یعنی وکیل بنایا۔ اب کائنات کے مسلمانوں سے پوچھو جا کر کہ آدم کا وکیل کون تھا؟ کہا ہمیں نام تو نہیں معلوم، تو عقیدہ کیا تھا؟ کہا اکارڈنگ ٹو قرآن یقیناً مومن رہا ہوگا، کبھی کافر نہ رہا ہوگا۔ تو یہ بتاؤ نوح کا وکیل کون تھا؟ کہ نام تو نہیں معلوم۔ ابراہیم کا وکیل کون تھا؟ کہ یہ تو نہیں معلوم۔ موسیٰ کا وکیل، عیسیٰ کا وکیل، یحییٰ کا وکیل، سلیمان کا وکیل، داؤد کا وکیل، خضر کا وکیل، بیارت کا وکیل، میلائیل کا وکیل، ان کا وکیل کون تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ زکریا کا وکیل، یحییٰ کا وکیل کون تھا؟ کبھی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے کہہ دیا وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، ہم نے نبیوں کا وکیل انہیں بنایا جو کبھی بھی کافر نہیں رہے۔ تو ہر نبی کا وکیل مومن تھا اور پیدائشی مسلمان تھا، یعنی اسلام ہی پر پیدا ہوا تھا۔ ارے بے غیرتوں کو تو سوچو، نبیوں کے جن وکیلوں کے نام یاد نہیں ہیں وہ تو سارے تمہاری نظر میں مسلمان ہیں، اور جس اکیلے نبی کے وکیل کا نام سب کو یاد ہے اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا فرمائیں، سلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ ایک وکیل محسوس کیا آپ نے؟ ارے ثقلین صاحب آج بڑے دور بیٹھے، ادھر آئیے، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج ثقلین صاحب سیرت حر پہ عمل کرتے آئے ہیں، آخری دن آئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، ہم نے وکیل بنایا۔ کسی کا وکیل کسی کو پتہ ہی نہیں، ایک ہی نبی کا وکیل سب کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم ہے؟ ارے بھائی آج کل تو آپ کے ماشاءاللہ جلال پور میں دھوم دھام ہے شادیوں کی۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو نکاح ہوتا ہے، اب جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے اہم پارٹ شادی کا نکاح ہوتا ہے۔ تو نکاح کس سے پڑھوایا جاتا ہے؟ تو جو چاہ رہا ہوں جو کیجئے گا ذمہ داروں کی نظر میں سب سے افضل ہو، سب سے اہم ہو، اس سے نکاح پڑھایا جائے گا۔ آج کا چھوٹا سا گناہگار بھی سڑک چھاپ انسان سے نکاح نہیں پڑھائے گا۔ توجہ جا رہا ہو، بڑے سے بڑا ہو اس سے نکاح پڑھائے گا۔ اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے، ارے بھائی مجھے بلا لیا نکاح پڑھنے کے لیے، ابھی دیکھا حمید الحسن صاحب قبلہ آ گئے، اب میں ہٹ جاؤں گا اس لیے کہ میرے استاد آ گئے۔ حمید الحسن صاحب آئے تھے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مہدوی پور آ رہے ہیں، کہا حمید الحسن صاحب ہٹ جائیں گے اس لیے کہ یہ رہبر معظم کے نمائندے آ گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہدوی پور آئے تھے کہ خود خامنئی صاحب آ گئے، اب مہدوی پور ہٹ جائیں گے۔ ابھی خامنئی صاحب آئے تھے کہ میرا بارواں آ گیا، اب فوراً ہٹ جائے گا میرا وہ آیت اللہ ہے، آیت اللہ خامنئی ہٹ جائیں گے امام زمانہ کے احترام میں کہ فرزند رسول آ گیا، اور جب 12واں آیا تھا کہ فوراً 11ویں آ گئے، اب 12واں ہٹ جائے گا۔ جیسے 11واں ہٹا فوراً 10واں آ گیا، توجہ جا رہا ہوں، 10واں جیسے ہی آیا 9واں آ گیا، یعنی اگر سلسلہ چلائیں علی آئے نکاح پڑھانے تو محمد مصطفیٰ آ گئے، اب علی ہٹ جائیں گے کہ سرکار آپ پڑھائیں، تو سب سے بڑے کائنات میں محمد ہے نا۔ توجہ جا رہا ہوں، ہر ایک کی نظر میں سب سے بڑا محمد ہے۔ اب کہنا چاہ رہا ہوں تو سب سے بڑا محمد ہے نا، محمد ہے نا۔ محمد جس کا نکاح پڑھ دے وہ کتنا مگن ہوگا، چونکہ محمد کا محبت سب سے بڑا ہے۔ اب مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تمہارا نکاح اگر محمد پڑھ دے تو صبح قیامت تک قصیدہ پڑھو گے، مگر یہ غور نہیں کرو گے محمد کا نکاح کس نے پڑھا۔ اب آیت نہیں، اب روایت نہیں، اب حدیث نہیں، اب استدلال نہیں، اب کوئی پروف کوئی سند نہیں ہے۔ بس چھوٹی سی بات مان لو مسلمانوں، تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے نا،
توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو نا، لہذا کیجئے گا، یعنی تمہاری کوتاہ نظر کہاں تک دیکھو گے؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ دیوار ہے نا بیچ میں آئی، میں پوچھوں بتائیے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کہیں گے دیوار ہٹائیے، جب بتائیں گے دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگاہیں محدود ہیں، جہاں تک نظر کی رسائی ہے، نفوذ ہے، وہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ جا رہا ہوں، یعنی ہم اگر بہتر سے بہتر تلاش کریں گے تو اپنی نظر کے رینج میں تلاش کریں گے، اور ہماری نظر کا رینج کیا ہے، اس کے اندر جو بہتر ہوگا اسے تلاش کریں گے۔ لیکن محمد ہے رحمت للعالمین، جب اس نے بہتر تلاش کیا ہوگا تو 18,000 عالم میں دیکھا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا فرمائیے، اس کی نظر نے 18,000 عالم میں دیکھا ہوگا، محمد کو جو سب سے بہتر ملا اس سے نکاح پڑھوایا۔ جو محمد کی نظر میں سب سے بہتر ہو اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، صلوات پڑھ دیں بابا جبلان محمد و آل محمد پر۔ وکلنا فقد وکلنا، تو تمہارے رسول کا، تمہارے نبی کا، تمہارے آخری رہبر کا، امام المرسلین کا، سید الانبیاء کا، طٰہٰ کا، یاسین کا وکیل کون ہے؟ کہ اب وکیل تو نکاح تو خطبہ نکاح تو حضرت ابو طالب نہیں پڑھایا، تو کم سے کم ابو طالب کی ذات پر اگر یقین نہیں ہے تو نگاہ رسالت کا تو احترام کر لو۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں گانا تلاش کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک بات تھی، میں نے عرض کر دیا، ایک ہی وکیل ہے جسے پیغمبر نے اپنے علم لامحدود کی بنیاد پر اپنا وکیل بنایا اور انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اب دوسری منزل بتانا جا رہا ہوں، عزیزو ذرا غور کرنا، فکر کرنا، کچھ مرحلے آئیں گے تقریر کے درمیان جنہیں بڑے غور کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے جو یہ نظام ہدایت قائم کیا، 1,24,000 انبیاء اور ان کے علاوہ بھی، بھئی صبح قیامت تک نظام ہدایت ہے۔ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، یا تو یہ کہہ دو کہ ضرورت ہدایت ختم ہو گئی، اور اگر ضرورت ہدایت باقی ہے تو پھر کسی ہادی کا باقی ہونا بھی ضروری ہے، کسی ہادی کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ عدالت الہی پر سوال اٹھ جائے گا کہ بھائی محتاج ہدایت تو تھے مگر اس نے کوئی ہادی معین نہیں کیا، کسی ہادی کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ کی سیرت یہ ہے، وہ انسانوں کے آنے سے پہلے ہادی کا انتظام کرتا ہے۔ آدم کو ہادی اس وقت بنایا جب کوئی انسان نہ تھا، تو جو اتنا بڑا رحمان ہو کہ انسانیت کے آنے سے پہلے انسانیت کا ہادی بنا ہے، وہ اربوں خربوں انسانوں کے ہونے کے بعد کسی کو ہادی معین نہیں کرے گا؟ تو بتاؤ آج ہادی کون ہے؟ اجا صاحب، تو قیامت تک ہادی کی ضرورت ہے نا، نیڈ ہے نا، ریفارمر کی، گائیڈ کی، جو صراط مستقیم بتائے، بارگاہ الہی کا تعارف کرائے، ذات الہی سے متعارف کرائے، ایسے ہادی کی ضرورت ہے نا، ہر وقت ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ہدایت کتنی شکلوں میں ہے، کتنی صورتوں میں؟ ہدایت کی قسمیں کیا ہیں؟ اب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ، آیت نمبر 32 اور 33، دونوں باہم آیتیں ہیں۔ 3 سورہ، آیت 32 اور 33، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا۔ کہاں کے لیے؟ کس چیز کے لیے چنا؟ ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، پیشوائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، نبوت کے لیے، تو جو جا رہا ہوں ہدایت کے لیے۔ کس کس کو چنا؟ 4 کو چنا، 4 تذکرے ہیں آیت میں، آدم مصطفیٰ،
استفا کا مطلب ہے چن لینا، منتخب کر لینا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، قرآن میں دو لفظ ہیں، کسی ہستی کو کسی جگہ پر لانے کے لیے دو راستے ہیں، دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے استفا، ایک لفظ ہے انتخاب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو انتخاب میں اور استفا میں فرق کیا ہے؟ دو لفظ ہے۔ جب آپ کسی کو کسی مقام پر لائیں گے تو وہ دو ذریعے سے آئے گا، یا انتخاب کے ذریعے یا استفا کے ذریعے۔ اب میں لغت کھول رہا ہوں، ڈکشنری اوپن کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انتخاب کا مطلب ہے الیکشن، استفا کا مطلب ہے سلیکشن۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں آج جعفر آباد کے قبرستان کے اس عظیم منبر سے آپ کے ذریعے سے کہ پورا قرآن دکھا دو، اللہ نے آدم سے لے کر آخری رہبر تک کسی کے معین کرتے وقت لفظ انتخاب کا استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ نے انتخاب نہیں کیا بلکہ استفا کیا ہے۔ یعنی اللہ رہبر الیکشن کے ذریعے نہیں بناتا، سلیکشن کے ذریعے بناتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کیا کہہ گیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہادی، ہادی سنیے، یہ وارڈ ممبر نہیں ہے، یہ گرام پنچایت کا پردھان نہیں ہے، ایم ایل اے نہیں ہے، بی سی ڈی کا ممبر کیا ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یہ کوئی ایم پی نہیں ہے جو الیکشن کے ذریعے آ جائے گا، یہ سلیکشن کے ذریعے آئے گا جسے اللہ چنے۔ تو بھائی قرآن کی تو سیرت یہی ہے کہ ہادی جب بھی بنا سلیکشن سے بنا، الیکشن سے نہیں بنا۔ اب قرآن کھول کے دیکھ لو، تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں؟ کس نے الیکشن والا مانا اور کس نے سلیکشن والا مانا؟ بتا کون ہے بھائی؟ کون ہے قرآن کے خلاف، سیرت الہی کے خلاف، سنت پروردگار کے اگینسٹ؟ کون ہے بھائی؟ تم نے تو انتخاب والا مانا، الیکشن والا مانا۔ ہمارے 12 رہبروں میں بتاؤ ہم نے کس کو الیکشن کے ذریعے نیوکت کیا یا چنا؟ سب اللہ کے سلیکشن پر، اللہ جسے چن لے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا۔ اب ایک سوال آپ سے حق بنتا ہے بھائی، 4 دن تک ذہن مرتب ہو گئے ہوں گے، تیار آمادہ پریپیڈ ہے نا؟ یہ بتائیے آیت میں کتنے تذکرے ہیں؟ آدم کو ہم نے چنا، آدم کا سلیکشن کیا، اس کے بعد کس کا کیا؟ نوح کا سلیکشن، پھر کس کا سلیکشن؟ آل ابراہیم، پھر کس کا سلیکشن؟ آل عمران۔ تو 4 نام آئے نا، 2 انڈیویجول تنہا تنہا آدم کو چنا، آدم کے گھرانے کو نہیں چنا۔ شاید محسوس نہیں کر رہے، آدم کو تنہا چنا، منفرد، فردن، تنہا، سنگل آدم کو چنا، یعنی آدم کو مصطفیٰ بنایا، بیوی اور اولاد کو نہیں بنایا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح چونکہ اللہ جانتا تھا کہ آدم کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک حابیل ایک قابیل، ایک قاتل ایک مقتول، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک رحمت اللہ ایک لعنت اللہ۔ تو اب یہ سنت الہی تو ہے نہیں کہ لعنت والے کو بھی چن لے اور رحمت والے کو بھی چن لے، وہ تو اسے چنے گا جو رحمت والا ہو۔ لہذا فیملی کو اللہ نے ڈراپ کیا، نظر انداز کیا، اکیلے آدم کو چنا۔ اب نوح پہ آئیے، کیسے؟ وَنُوحًا، نوح کی بیوی کو بھی نہیں مصطفیٰ بنایا، نوح کے بیٹوں کو بھی نہیں، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ نوح کا ایک بیٹا باغی ہوگا، جانتا تھا، نہیں چنا۔ اب 2 کو انڈیویجول فردن چننے کے بعد اللہ نے دائرہ استفاء آگے بڑھایا۔ اس کے بعد کہا وَعَلَىٰ ابراہیم، میں نے ابراہیم کے پورے خاندان کو چنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل ابراہیم میں کوئی عیبدار ہونے والا نہیں ہے، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں آل کی لفظ آئی، ابراہیم کے خاندان کو چنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آل عمران،
ہم نے آل عمران کو چنا. اب عمران ہے کوئی جس کا پورا خاندان اللہ کی نگاہ میں اس کمال پر فائز ہے کہ اس کے بچے بچے کو اللہ مصطفیٰ بنا دے. کون ہے مصطفیٰ؟ اب مصطفیٰ کا سمبل کیا ہے؟ ارے بھائی مصطفیٰ تو بہت ہے مگر علامت مصطفیٰ، شناخت مصطفیٰ، پہچان مصطفیٰ کی کیا ہے، کوالٹی مصطفیٰ کی کیا ہے، کمال کیا ہے، کلائمیکس کیا ہے، انتہا کیا ہے، چہرہ حسین کیا ہے، استوا کا مصطفیٰ کسے کہے جہاں سارے مصطفیٰ سمٹ کے آ جائیں. وہ ذات کون سی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ؟ تو محمد مصطفیٰ ہے نا. اللہ نے کیا کہا کہ عمران وہ ہے جس کا ہر بچہ مصطفیٰ ہو، جس کا ہر بچہ مصطفیٰ ہو. اب مسلمان قسم کھا کے بتا، محمد نے منبر پہ جھوم کر کس کے لیے کہا اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد وکلونا محمد؟ کس کی اولاد کو کہا؟ کس کے خاندان کو کہا؟ اب یہ بھی ایک بات ہے، ذرا سا اور آگے بڑھے. کتنے مصطفیٰ ہیں حضور؟ 4. آدم تنہا، نوح اکیلے، آل ابراہیم فل فیملی، آل عمران پورا گھرانہ. اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. تو کیا آدمی مصطفیٰ ہیں؟ ادریس مصطفیٰ نہیں؟ داؤد مصطفیٰ نہیں؟ سلیمان مصطفیٰ نہیں؟ کیا زکریا مصطفیٰ نہیں ہے؟ یحییٰ مصطفیٰ نہیں ہے؟ سارے نبی مصطفیٰ. چونکہ سلیکشن بائی گاڈ، ہر ایک کوئی آیا ہے سامنے، ہر ایک کا سلیکشن اللہ نے کیا ہے. سلیکشن کا مطلب استفا. اللہ نے ہر نبی کو، ہر رہبر کو مصطفیٰ بنایا. تو بھائی ہر نبی مصطفیٰ، مگر آیت میں 4 نام، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران. باقی کہاں گئے؟ وہ مصطفیٰ نہیں ہیں کہ نہیں، مصطفیٰ سب ہیں. اصل میں 1,24,000 اور صبح قیامت تک کا ہر ایک رہبر 4 ہی شکلوں میں ہے، 4 ہی قسموں میں ہے. اللہ کی ہدایت جو بندوں تک آئے گی وہ 4 راستوں سے آئے گی، 4 سورسز، 4 سورسز، 4 ذرائع. ہدایت کیسے آئے گی ہم تک؟ ہدایت یا تو خلافت کی شکل میں آئے گی، ہدایت رسالت کی شکل میں آئے گی، ہدایت امامت کی شکل میں آئے گی، ہدایت ولایت کی شکل میں آئے گی. 5واں راستہ بتاؤ، ہدایت کا 5واں راستہ. جب آپ خاموش ہو جاتے تو مجھے ڈر سا لگنے لگتا ہے. خاموش نہ ہوا کرے، حیرت میں پڑ جاتے. وہ اللہ کی ہدایت جو ہم تک پہنچے گی وہ کتنے راستوں سے پہنچے گی بھائی؟ یعنی ہادی کیسے آئے گا؟ یا ہادی خلیفہ ہوگا یا رسول ہوگا. اچھا رسول اللہ کہیے نبی، یا وہ ہوگا امام یا ہوگا ولی. 5واں بتائیے آپ، اگر کسی کی نالج میں 5واں ہو راستہ ہدایت کا تو بتائیے. تو چونکہ 4 ہی راستے تھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. 4 ہی سوچ سے، ہدایت وایا خلافت، ہدایت وایا رسالت، ہدایت وایا امامت، ہدایت وایا ولایت. اب اس چیز کو، ہدایت کو چونکہ 4 راستوں سے بھیجا تو آیت میں 4 ہی ذکر کیے. آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو بنایا، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. چونکہ خلافت کا آغاز ہوا آدم سے تو آیت میں آدم کا نام آ گیا. رسالت کا آغاز ہوا نوح سے تو آیت میں نوح کا نام آ گیا. امامت کا آغاز ہوا ابراہیم و آل ابراہیم سے، اب ابراہیم و آل ابراہیم کا نام آ گیا. اب بچا 4تھا عہدہ ولایت. اس ولایت کا جب ذکر آیا تو اللہ نے کہا آل عمران، ہم نے عمران کی آل کو، یعنی آدم کو خلافت دی، نوح کو رسالت دی، ابراہیم کے خاندان کو امامت دی. اب وہ عمران ہے جس کی اولاد کو ولایت ملی. سچ بتا مسلمان، سر پہ قرآن رکھ کے کہ ولی کون ہے، ولی مطلق کون ہے؟ تو آواز آئی علی ولی ہے. اب یہ بتا علی بیٹا کس کا ہے؟ کہ علی بیٹا ابو طالب کا ہے.
کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. تو اب آل عمران کون ہوا؟ ابو طالب کا خاندان، ابو طالب کی اولاد. تو جس کی اولاد مصطفیٰ ہو وہ کیسا ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. آدم کی اولاد مصطفیٰ نہیں ہے، نوح کی اولاد مصطفیٰ نہیں ہے، مگر ابو طالب کی اولاد مصطفیٰ. تو کہاں سے چلی ہدایت؟ مکمل طور پر بات نہیں پہنچا پایا. خلافت کا سیمبل کون ہے؟ نقطہ آغاز. آدم سے پہلے ہے خلافت؟ نہیں. آدم سے اسٹارٹ ہوئی خلافت. آیت میں نمبر آ گیا جو سیمبل تھا. اب جو بھی خلیفہ ہوگا اسی جیسا ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی سیمپل دے دیا اللہ نے، ایک نمونہ، آئیڈیل. خلافت کا آئیڈیل کون ہے؟ the first آئیڈیل فرام خلافت کون ہے؟ حضرت آدم. اچھا رسالت کا آئیڈیل کون؟ حضرت نوح. رسالت چلی نوح سے، نوح سے پہلے رسالت نہیں ہے، نوح سے پہلے رسالت نہیں. امامت کب سے چلی؟ حضرت ابراہیم سے، ان کی آل سے، اولاد سے. اور ولایت کب سے چلی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس نظام ہدایت کو چلایا وہ خلافت سے چلا، ولایت پہ ختم. پوچھنا چاہ رہا ہوں، خلافت سے چلا ولایت پہ ختم. جسے خلیفہ بنایا وہ آدم ہے، جسے ولی بنایا وہ علی ہے، جسے خلیفہ بنایا اسے ابن تراب بنایا، جسے ولی بنایا اسے ابو تراب بنایا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے چلا؟ ہدایت کا سسٹم، نظام، سلسلہ کہاں سے چلا؟ خلافت سے. پہلا ہادی خلیفہ، اور خلافت کا اینڈ، کلائمیکس، انتہا ولایت. ولایت دی علی کو، خلافت دی آدم کو. توجہ چاہ رہا ہوں. اب قرآن نے دونوں اسٹیٹس مینٹین کیے ہیں. بیچ میں نبوت اور امامت کو چھوڑ دیا، ادھر خلافت اور ادھر ولایت. توجہ چاہ رہا ہوں. خلافت کتنی امپورٹنٹ ہے اور ولایت کتنی اہم ہے قرآن نے بتایا. اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. خلافت کا دشمن اربوں خربوں برس کا نمازی. نہیں ایسے نہیں، میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ تو انصاف کر لیجئے. ہدایت کا پہلا نقطہ خلافت. خلافت کا دشمن اربوں خربوں برس کا پرانا نمازی. حضرت ابلیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کمال ہے. میں ابلیس کو رضی اللہ کہوں تو آپ چپ ہو جائیں، اور لوگ تو ابلیس سے بڑوں بڑوں کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. میں کچھ کہہ گیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بتائیے آپ. سلامت رہے. بڑی اہم منزل کی طرف آپ پرواز کر رہے ہیں. تو حضور ہدایت چلی خلافت سے. خلافت کے مقابلے پہ آیا ابلیس. اربوں خربوں بلینس آف بلینس ایئرس کا اولڈ نمازی. اس سے زیادہ نمازیں پڑھے گا کوئی؟ مگر پروردگار میں آدم کو نہیں مانوں گا خلیفہ. خلافت سے انکار کیا. اللہ نے کہا فخرج، نکل، انک الرجیم، تو رادہ درگاہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت ہے تجھ پر، نکل نکل. لوگ کہتے ہیں لعنت نہ کیجیے، لعنت کوئی بری چیز ہے؟ اور یہ تو کار الہی ہے. تو جو چاہ رہا ہو اللہ بھی لعنت پڑھ رہا ہے. ارے گلی گلی سے آواز آتی ہے شیعہ بڑے خراب ہے، لعنت پڑھتے ہیں لعنت پڑھتے ہیں. تو لعنت پڑھنے والا شیعہ ہوتا ہے کیا؟ اگر لعنت پڑھنے سے شیعہ ہوتا ہے تو ہم تو کیا ہے، تو اللہ کو بھی نہ بچا پائے گا.
کہ شیعوں کی خاصیت ہے لعنت پڑھنا. سب سے پہلے لعنت کس نے پڑھی؟ انا علیک لعنتی الی یوم الدین، ہماری لعنت تجھ پر قیامت تک. اب دیکھیے آپ کیا حسن بھری ہوئی منزل ہے. وہ لگا پروردگار ملعون بنا دیا مجھے. کیا بنا دیا؟ چونکہ تو نے خلافت کو نہیں مانا. اللہ نے کہا تو نکل. تو جب لعنت ہو گئی تو ٹرمز ختم ہو گئے نا، تعلقات. لعنت محبت میں نہیں بھیجی جاتی. جب نفرت عروج پر ہو. یہ لعن کیا ہے بھائی؟ لعن کیا ہے؟ لعنت ہے تعلقات کا ٹوٹلی ختم کرنا. یہ ہے لعنت. اب ہمارا آپ کا کوئی مطلب نہیں، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گالی پالی کا مطلب لعنت نہیں ہے. کردار سے نفرت کا نام لعنت ہے. جاؤ ہٹو، اب کوئی لعنت نہیں، لعنت بھیجو ہٹو. تو جب اللہ نے لعنت کہہ دیا تو ختم ہو گئے تعلقات. ایسے بگڑے ہوئے تعلقات کے موقع پر اب کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون. پروردگار بھیج رہا، نکال رہا ہے گھر سے اپنے مجھے لعنت بھیج کر. اچھا پروردگار اگر نکالا تھا اپنے گھر سے تو نکال دیا تھا، لعنت کیوں بھیجی؟ کہ یہ بھی تو سنت قائم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے نکالا جاتا ہے خالی نکالا نہیں جاتا. کہاں سن رہا ہے؟ جو ہمارے گھر سے نکالا جاتا ہے جسے ہم نکال دیں یا ہمارا رسول نکال دے تو جو چاہ رہا ہوں نکال. فخرج کی لفظ پہلے ہے. یہ قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ اعراف، 2 آیتیں 14ویں اور 15ویں. رب قالا، رب انذرنی الی یوم یبعثون. پروردگار لعنت بھیج چکا مجھے، اپنی درگاہ سے نکال چکا. کہاں؟ یس. کہا تو زندگی دے دے قیامت تک کی. آواز آئی انکا من المنظرین. جا ہم نے تجھے زندگی دی. ایک آیت. اللہ نے زندگی دی کہ نہیں شیطان کو؟ سنیے گا. اور بھائی قرآن کا یہ رخ اگر پہچان لیا مسلمان نے تو سارے اختلافات خود ختم ہو جائیں گے. شیطان نے کیا کارنامہ کیا؟ اللہ کے کہے پر اگر آدم کے سامنے جھک جاتا، سجدہ کرتا تو تب کہتا ہے زندگی دے. انکار کر کے کہہ رہا ہے مردود کے دے زندگی. بتائیے، یعنی سارے تعلقات ختم، اللہ ناراض، سب کچھ ہو گیا اور وہ کہہ رہا زندگی دے دے. کب تک کی؟ کہ قیامت تک کی. آپ اگر اللہ ہم سے ناراضی کا اظہار کر دے اسی طرح آمنے سامنے تو ہم کیا کہیں گے؟ پروردگار مہلت دے دے. اب مہلت لے کے آئیں گے تو ہم کچھ کہیں گے. اللہ نے پوچھا اتنی لمبی زندگی لے کے کیا کرے گا؟ اب بھائی اپنے کو سنبھالیے گا آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا اتنی لمبی زندگی کا استعمال کیا ہوگا، یوز کیا ہوگا؟ تو جو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے. بلا فرما رہے تو اگر شیطان کافر نہ ہو کر منافق ہوتا، پھر آپ نے ضائع کر دیا جملہ. شیطان کافر ہے، منافق نہیں ہے. پھر سنیے، منافق نہیں ہے، کافر ہے. اگر منافق ہوتا تو مصلحت کرتا. جب اللہ پوچھتا اتنی لمبی زندگی کیوں لے رہا ہے قیامت تک کی، تو شیطان کہتا پروردگار تیری ناراضگی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ لاکھوں تسبیح دانوں کی تسبیح لے کے بیٹھوں گا، جب تو مجھے قیامت کی زندگی لے گا تو تیری ذات کی قسم رات دن ایک کر دوں گا، بس تسبیح گھوٹے جاؤں گا. رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. کہتا نا کہ تجھے راضی کروں گا. اس نے کہا نہیں، لمبی زندگی کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. بہکانے آنا تھا تو صاف کہا کہ بہکاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کروں گا. ہائے 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 ہائے،
میں کیا گیا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جھوٹ بول کے نہیں آیا. وہ لوگ شیطان سے کتنے برے ہیں جو بہکا بھی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کر رہے ہیں. کیا سنا بھائی؟ غور کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو تبلیغ کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں. ان سے اچھا تو شیطان ہے. وہ اگر چلا تو کہہ کے چلا بہکاؤں گا. اللہ نے کہا اچھا بہکائے گا کہ پروردگار طاقت بھی دے. اچھا زندگی بھی اور طاقت بھی. اب یہ چیلنج تھا اللہ کی رحمت کو، اقتدار اعلیٰ کو پروردگار کے. کیا مانگتا ہے مانگ، یہ بتا بہکائے گا کیسے؟ کہ پروردگار ہر چار طرف سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدو اکثرہم شاکرین. پروردگار دہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، مشرق مغرب پورب پچھم، چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بہکائے گا، جب بہکا. یہاں مار کھا گیا شیطان کہ چاروں راستوں سے بہکاؤں گا، یعنی مذاہب اربع سے بہکاؤں گا. اب حضور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں نکتہ بھی پڑھوں اور معنی بھی بتاؤں. اب پڑھیے کتابوں جا کے چار مذاہب کون سے ہیں. مذہب کہتے ہیں راستے کو. شیطان نے کہا چار راستوں سے بہکاؤں گا، ادھر سے، آگے سے، پیچھے سے. اللہ نے کہا بہکائے گا. کَلَّا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ الشَّاكِرِينَ. تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. میں نا شکرہ بنا دوں گا بھیڑ کو، اکثریت کو. اکثریت پر ناز کرنے والوں، اکثریت کا حشر دیکھا قرآن میں تو جو چاہ رہا ہوں اکثریت گمراہ ہو جائے گی. اللہ نے کہا اچھا بندے میرے اور بہکائے گا تو؟ پروردگار طاقت دے دے، میں سب کو دیکھوں مجھے کوئی نہ دیکھے. کہ یہ طاقت ملے اور کچھ طاقت چاہیے، سامان گمراہی اور چاہیے. تو مجھے چیلنج کر رہا ہے، ہماری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے. جو تیرا دل چاہے مانگ، آج ہم دیں گے. تو جو چاہ رہا ہوں. اب کیا کہوں صاحب، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، میری سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا دار دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر ڈیمانڈ کرنے پہ اتارو ہوتا ہے تو اسے حق و صداقت یاد نہیں رہتا، بس مانگتا چلا جاتا ہے، مانگتا چلا جاتا ہے. یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. اللہ نے کہا یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. شیطان نے ساری دنیا مانگ لی. اب بھیا کب کا واقعہ ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. کون سا وہ منظر تھا کہ جب اللہ دے رہا تھا اور شیطان لے رہا تھا. ویڈیو گرافی تو تھی نہیں جو فلم بن کے آ جاتی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ دے کیسے رہا ہے اور شیطان مان کیسے رہا ہے. اللہ نے کہا دل میں خواہش ہے یہ منظر دیکھنے کی تو یہ منظر میں دکھا دوں گا. تو جو چاہ رہا ہوں منظر دکھا دوں گا. آ جانا میرے چہیتوں کے دربار میں. میرا حسن میرا نمائندہ ہوگا، میرا جانشین بنے گا اور ڈیمانڈ کرنے والا شیطان کا نمائندہ ہوگا. تو جو چاہ رہا ہوں صلح حسن کے موقع پر وہ حسن سے مانگ رہا ہوگا، میرا حسن دے رہا ہوگا. اسے مانگتے ہوئے دیکھنا، حسن کو دیتے ہوئے دیکھنا. ہائے ہائے ہائے. اب بہت ہو گئی، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. نہیں گھبرائیے نہیں، موسم اچھا ہے بھائی. غور کر رہے ہیں آپ؟ کب بہکاؤں گا چاروں طرف سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹ شیطان کو کیوں دی؟ اس کے بعد کہا الم احد الیکم یا بنی آدم
اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. جائیے پڑھیے سورہ یاسین. اے بنی آدم، آدم کی اولاد، علامات، ہم نے روز اول ہی تم سے عہد نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا پروردگار ہم تو کریں گے نہیں، لیکن ہم ہیں مجبور، اور تو نے شیطان کو اتنا اختیار دے دیا کہ وہ چاروں طرف سے بہکائے گا. تو اب میں بہکوں گا نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ہاتھ بھی باندھ دیے رسی سے، پیر بھی باندھ دیے. اور صاحب اب تو تمسا میں پانی وانی نہیں ہے، کوئی ندی ہے قریب جلال پور کے؟ چلو تھوڑی دور پہ گومتی ہوگی، بھائی سلطان پور تھوڑی دور تو ہے، گومتی میں پانی. غضنفر عباس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جلال پور والوں نے اور پھینک دیا ندی میں، اور کہہ رہے دیکھ ڈوبنا مت. کمال ہے. یہ چاروں طرف کا اختیار دے کے شیطان کو ہمارے ہاتھ پیر نہیں باندھے تو ہم بچیں گے کدھر سے؟ وہ تو کہہ رہا چاروں طرف سے بہکاؤں گا، تو ہمیں تو جکڑ دیا پروردگار اور شیطان کو اختیار دے دیا. کہے پاگل ہو، میں رحمان و رحیم ہوں، کائنات کا خالق تو میں ہوں. شیطان دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جی بھر کے بہکا لینا. ارے پاگل بے وقوف، میں نے 4 ہی سائیڈیں نہیں بنائی، 6 سائیڈیں بنائی ہیں. توجہ جا رہا ہوں، 6 سائیڈیں. توجہ کیجیے گا، دایاں بایاں آگے پیچھے اوپر نیچے. جب تو چاروں طرف سے بہکا کے تھک جائے گا، میں چانس دوں گا، جو میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اسے بخش دوں گا، جو زمین پر ماتھا ٹیک دے گا. فوق فوق، تحت، اوپر نیچے، زمین آسمان، یہ لفظ ہیں، ان میں کھیل کے مت رہ جائیے گا. اللہ نے کیا کہا؟ شیطان بہکائے گا مغرب سے، مشرق سے، جنوب سے، شمال سے. شاید سارے بچے نہ سمجھ پائے ہو. اتر، دکن، پورب، پچھم، چاروں طرف سے بہکائے گا. اللہ نے کہا بہکا لے. ہم 2 موقع دیں گے معاف کرنے کے. جو زمین پہ سجدہ کر لے وہ معاف، جو آسمان کی طرف سجدہ کر لے، سجدے نہیں، سجدہ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. یہ بتا دو بس، نماز کے بعد ایک سجدہ کون سا فرقہ کرتا ہے، اور اپنی نماز میں ہاتھ اٹھا کر قنوت کون پڑھتا ہے؟ پھر 95 ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں سے ثابت ہوا سجدہ شکر اور نماز میں قنوت. شیطان نے ماوی بہکا دیا، خبردار سجدہ شکر نہ کرنا، قنوت نہ پڑھنا، چانس نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہوگی. یہ مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن آ گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کبھی آ جاتی اور اہم ہو جاتی ہے. خلاف ہدایت کہاں سے چلی؟ خلافت سے. خلافت کا سمبل آدم. ختم کہاں پہ ہوئی؟ ولایت پر. ولایت کی علامت مطلقہ علی. علی ہے ولایت کی علامت، مطلق علامت علی. علی پہ ہدایت ختم. اور کریے گا، آدم سے چلی. آدم کا منکر سورہ اعراف میں کب تک کی زندگی مانگی؟ قیامت تک کی. 7واں سورہ 14ویں 15ویں آیت. اور سنو سورہ 15واں سورہ، سورہ مبارکہ الحجر 35 اور 36 آیت. وہاں پر ایک حرف کا اضافہ ہے بس. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. پروردگار بس مجھے مہلت دے دے، زندگی دے دے. کب تک کی؟ کا قیامت تک کی. کہنا کا انکا من المنظرین. جہاں ہم نے تجھے دی مہلت. غور کریں آپ، 3ری منزل سورہ صاد 38واں سورہ 80ویں آیت. وہاں بھی یہی لفظ ہے، بے نہیں. بالکل شیطان کہتا ہے نکال لے پروردگار. کہا نکال، کہا نکال لے تو زندگی دے قیامت تک کی.
3 سورے میں نے بتا دیا آپ کو. کیا مانگا شیطان نے؟ ذرا سا سنبھل کے. کیا مانگا؟ قیامت تک کی زندگی، نماز پڑھ کے، فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے. کب مانگی زندگی؟ ہوگا زندگی مانگی آدم کی خلافت کے انکار پر، کہ خلافت نہیں مانوں گا مگر زندگی دے دے. اور اللہ نے قبول کیا کہ لے لے، اسے مایوس نہیں پلٹایا، زندگی دی. کیا ہے یہ قرآن؟ سمجھو گے کتاب کو؟ آدم کا دشمن آدم کی خلافت کا انکار کر کے زندگی مانگ رہا ہے. اب ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟ جیسے اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا، ویسے ہی اپنے نمائندے سے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں کرایا. من کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا، من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ. دونوں طرح حدیث ہے. علی کی ولایت کہاں ڈکلیئر ہوئی؟ غدیر میں. تو جو جانا. اچھا، اس ولایت کا انکار کس نے کیا؟ وہ کہا اس ولایت کا اعلان انکار نعمان نے. نعمان حارث نعمان فہری، اس نے انکار کیا. سست تو نہیں ہو گئے؟ نہیں ہوئے؟ ارے کبھی کبھی تو کمپیریزن کر لیا کیجئے، تقابل کر لیا کیجئے. اللہ کا نظام ہدایت خلافت سے چلا، ولایت پہ خط. اس کا مطلب ہے کہ خلافت ابتدا، ولایت انتہا، خلافت آغاز، ولایت انجام، خلافت بچپنا، ولایت جوانی، خلافت طفلی، ولایت شباب. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. یعنی آدم ہے نقطہ آغاز، علی ہے نقطہ انجام. بڑا فرمائیے گا، ہدایت کا کارواں چلا آدم سے، اینڈ ہوا علی پر. وہاں پر خلافت، یہاں پر ولایت. خلافت کا دشمن شیطان انکار خلافت کر کے اللہ سے زندگی مانگ رہا ہے، لیکن علی کی ولایت کا منکر. سورہ نمبر سنو، 70. سورہ کا نام سورہ معارج، شروع کی 4 آیتیں. اب قرآن کہتا ہے وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ. وہ یاد کرو، ایک سوال کرنے والے نے ہم سے سوال کیا ایک ایسے عذاب کا جو کافروں کے لیے ہے. کون مانگ رہا تھا یہ عذاب؟ بیٹھے رہو گے اپنی جگہ پر. کون مانگ رہا تھا عذاب؟ کہ حارث. کون حارث؟ کہ محمد کی بزم میں صحابیت میں 23 برس رہ چکا تھا. غور کریے گا، 23 برس میں رہنے کے بعد جب اللہ نے محمد سے علی کی ولایت کا اعلان کرایا تو یہ بگڑ گیا کہ میں ولی نہیں مانوں گا. تو کہا نہیں مانے گا؟ کہاں نہیں مانوں گا؟ موت دے دے مجھے پروردگار. اب بھی قرآن پڑھ کے بے شعور مسلمان کو شعور نہیں آیا. ہدایت خلافت سے چلی، ولایت پہ ختم ہو گئی. 3 جگہ پر قرآن میں خلافت کے دشمن شیطان نے انکار کر کے زندگی مانگی ہے، اور علی کی ولایت کے دشمن نے انکار کر کے موت مانگی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب خلافت و ولایت کا فرق سمجھ میں آیا. قرآن نے ڈکلیئر کر دیا خلافت کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے، ولایت کے دشمن کو ہے نا. کیا ہوا مطلب؟ سالا سائلن بعذاب واقع للکافرین. صحابی عذاب مانگ رہا ہے وہ سا والا جو کافروں کے لیے ہے. اب کیا کروں؟ میری مجبوری ہے بھائی، قرآن میرا گلا دبا دے گا اگر میں آپ سے خیانت کر کے جاؤں. کون مانگ رہا ہے عذاب؟ ہاں، یہ تو غدیر میں پتہ چلا. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ آدم کا دشمن، اللہ کا صحابی. بھائی نہ لطف لے تو میں کیا کروں.
کعبے میں فرشتوں کی طرح بیٹھی ہے، بتوں کی طرح نہیں۔ فرش ازاں مقام زینت ہے۔ ہاں اب صاحب اس نے کیا مانگا؟ مولانا جعفر صاحب جوہری قبلہ 23 برس تک کیا تھا؟ یہ تھا کہ نہیں؟ 23 برس تک۔ یہ تو غدیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ منحوس ہے، یہ غدیر میں تھا ہی نہیں، یہ غدیر میں نہیں تھا۔ جب نبی مدینے واپس آئے تو یہ مسجد میں آیا اور یہ بدکارتا ہوا آیا، چیختا چلاتا، ہیں آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا انکار کیا؟ کرے بےہودے میں نے تھوڑی کیا ہے، میں تو خود سے کچھ کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا اب صاحب یہاں پر ایک گتھی تو سلجھا گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے علی کو اگر خود ولی بنایا، اگر آپ نے اپنی مرضی سے علی کو ولی بنایا، خلیفہ بنایا، سنو عزیزوں، کہتا ہے تو آپ جھوٹے۔ یہ لفظ جھوٹے پر ذرا چونکیے، جسے کافروں نے مشرکوں نے ہمیشہ صادق کہا ہو، صادق اور امین کہا۔ قطعاً میں چاہتا ہوں کہ قوم سنجیدہ ہو، مگر اتنی بھی سنجیدہ نہیں کہ بیچارہ خطیب ڈوب جائے اپنی بات میں۔ سنجیدہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن فضائل کے موقع پر نہیں۔ اگر تڑپے نہیں طبیعت تو بات کیا ہے؟ اگر ولولہ پیدا نہ ہو قلب میں فضائل سن کر بھی تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں عزیزوں آپ سے، بتائیے، کافروں نے مشرکوں نے جان کے دشمنوں نے پیغمبر کو زندگی بھر کیا کہا؟ صادق اور امین۔ اور یہ 23 برس ٹریننگ لے کے آ رہا ہے، نبی کی بزم میں بیٹھا، یہ 23 برس کے بعد کہہ رہا ہے آپ جھوٹے۔ تو اب میں کیا کہوں؟ کیا کہوں بتائیے؟ یہ بات غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ غلط، آپ نے سب نے کہا غلط، میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ خلافت و ولایت کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ اگر ایسا نبی بھی جسے سارا کفر اور سارا شرک صادق کہتا ہو، اگر اپنی مرضی سے وہ بھی خلیفہ بنا دے، ہو گئی بات تو ہو گئی۔ سلمان پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھ غور کیا، یہ جو پیچھے بیٹھے ذرا غور کر لے بھائی، جس کو ابو لہب، ابو جہل، اتباع عتیبہ، شیبہ، وائل، عاص، خالد، ولید، ابو سفیان، جی یہ پورا مکے کا RSS، سب تھے اس میں، جتنے آج دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، یہ سب مکے کے RSS کی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں۔ توجہ کریں آپ، تو ایسا حارث نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے کہا منصب خلافت اور ولایت علی میں دونوں جمع، ابتدائے ہدایت بھی انتہائی ہدایت بھی۔ اب یہ کون معین کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں صادق، آپ امین، اور 23 سال میں نے آپ کو دیکھا ہے، اگر آپ جیسا بھی اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا دے تو وہ صادق نہیں رہے گا، جھوٹا ہو جائے گا۔ کمال ہے، کائنات کا ایک سچا
اپنی مرضی سے خلیفہ بنا دے وہ تو جھوٹا ہو جائے، اور جسے سارے جھوٹے مل کے بنائے وہ سچا ہو جائے۔ پڑھیے، غور کریے، کیسا عذاب مانگا؟ جو کافروں کے لیے مخصوص، کافروں والا عذاب مانگا۔ اب یہاں پر ہے قرآن کا کمال اور آپ کے ذہن کا امتحان۔ یہ بتائیے، میں مسلمان، آپ مسلمان، ہمیں بلایا گیا شادی میں، آپ بھی گئے، میں بھی گیا، ہم وہاں جا کے کیا مانگیں گے؟ خواہشات نفسانی کو تسکین دینے کے لیے کیا مانگیں گے؟ اگر میں کہوں بانی پروگرام سے شراب لا دو بھائی، کیا وقار رہ جائے گا میرا؟ کہ بڑا بدتمیز ہے یہ مولوی، منبر رسول پہ بیٹھتا ہے کمینہ اور یہاں شراب مانگ رہا ہے۔ ارے شراب حرام ہے، نجس ہے، کیسے؟ تو یہ حرکت صحیح ہے؟ بچہ بھی کہے گا مولوی مسلمان والی چیز مانگ، مرغ مانگ، دودھ مانگ، چائے طلب کر، کافی کوئی ڈیمانڈ کر، یہ نجس کیا مانگ؟ تو فوراً ٹوک دے گا بچہ بھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بزم رسول میں 23 سال بیٹھا، کوئی نماز ایسی نہیں جو رسول کے ساتھ نہ پڑھی ہو۔ 23 سال رہا رسول کے ساتھ، نمازیں بھی پڑھی رسول کے ساتھ، اور غدیر کے بعد کہہ رہا ہے مجھے وہ عذاب چاہیے جو کافروں کے لیے۔ بھیا کافروں والا کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ مانگ جو مسلمانوں والا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ حضور نماز پڑھنے پر حوروں کا وعدہ ہے، اور وہ قیامت کے بعد ملے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو آج ہی 10 حوریں دلا دیجئے۔ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ آج ہی دلا دیجئے 10، میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ ڈیمانڈ کرتا تو سمجھ میں بھی آتا۔ سرکار کوثر میری ڈیہڑی پہ اتار دیجئے تو میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ سلسبیل میرے آنگن میں بہا دیجئے، میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ طوبہ کا پیڑ میرے گھر میں اگا دیجئے، میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ کیوں حضور بھاری تو نہیں بات؟ ڈیمانڈ کرتا تو وہ کرتا جو اسلام کے مطابق ہو، مانگا وہ جو کافروں والا عذاب۔ تو یہ نماز پڑھنے کے بعد ایسا عذاب کیوں مانگا؟ ارے ہمارے دل کی تو پھانس نکال گیا۔ اس نے کہا اس پوائنٹ سے پہلے نماز پڑھ کے میں مسلمان تھا، روزہ رکھ کے میں مسلمان تھا، حج کر کے میں مسلمان تھا، اس سے پہلے اگر کچھ مانگتا تو مسلمانوں والا مانگتا۔ اب چونکہ میرے دل میں آ گئی ہے علی کی دشمنی، اسی وقت سے میں ہو گیا ہوں کافر، تو اب وہ چیز مانگوں گا جو کافروں والی ہے۔ یہ ہے بس۔ کون سا مطالبہ کیا؟ کافروں والا۔ منزل تمام، گفتگو مکمل۔ اب اور زیادہ نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت پہ، بس ایک ہی چیز، محافظ۔ کون ہوگا محافظ؟ جسے ہم چنے، اور جس کو ہم چنے اس کا ٹائٹل قرآن میں کیا ہے؟ اس کا لقب قرآن میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ کیا ہے اس کا لقب قرآن میں؟ بھول گئے؟ اس کا لقب ہے قرآن میں مصطفیٰ۔ تو اللہ جسے چنے وہ ہوگا مصطفیٰ۔ محافظوں کو کس نے چنا؟ وکلنا، ہم نے چنا، اور جنہیں اللہ چن لے وہ مصطفیٰ۔ تو اب مصطفیٰ کا اسٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ سورہ نمل 27واں سورہ 59ویں آیت 59، اپنے نبی سے اللہ نے کہا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ کہو پیغمبر، قل، کہو الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے، اور اللہ کا سلام اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر۔ اللہ جنہیں چنے وہ مصطفیٰ ہوں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جنہیں محافظ بنائے انہیں چنے گا، جنہیں چنے وہ مصطفیٰ ہوں گے، اور جو مصطفیٰ ہوں گے ان پہ سلام ہوگا۔ تو اب تو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ نبوت کا محافظ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ نہیں ہوگا۔ شاید سو رہے ہیں،
کون ہوگا؟ علیہ السلام. کس سے کہلایا؟ قل، وہی بولا جائے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اسی لبو لہجے میں گفتگو. قل الحمدللہ، کہو حبیب حمد اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے. الحمد، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا. غور کریے گا کس سے سلام کہلوا رہا ہے؟ رسول سے. بات کہنا چاہ رہا ہوں، ارے تو نے پورا قرآن پہنچوایا، پہنچوایا نا؟ کون لایا قرآن؟ انبیاء مرسلین کو بھی سلام ہے. جبرائیل آئے، نوح اللہ سلام کہتا ہے، ابراہیم اللہ سلام کہتا ہے. سب کو سلام پہنچوایا جبرائیل سے، اور جنہیں محافظ بنایا ان کو سلام پہنچوایا محمد سے. لگتا ہے تھک گئے ہیں تھوڑا سا، تقاضۂ بشری بھی ہے بہت ساری. ارے بھیا، شادیوں کا اور ولیموں کا کھانا تھکا دیتا ہے ماشاءاللہ، بڑا ہیوی ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑے طویل آرام کی ضرورت ہوتی ہے. ولیمہ کھانے کے بعد تو بڑا آرام چاہیے نا ماشاءاللہ. زد فزد اللہم، زیادہ سے زیادہ. یہ موقع دے کل کے لیے بھی تو آپ آمادہ ہے، کل کے ہی ولیمے ہیں نا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج تیار ہو جائے کل کے لیے، محنت کر کے تھوڑا سا وجود ہلکا ہو تاکہ پھر کل بھاری ہو جائے. ہاں نہیں، ارے ثقلین کا تو مطلب ہی بھاری. دو وزنی تو ان کا تو ذاتی حق ہے بھائی، اسم کی بنیاد پر بھی کہ کم سے کم 2 بھاری ولیمے کھائیں. خیر، بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کون؟ سورہ احزاب کتنی مانوس آیت ہے، رات دن آپ کے گھروں میں گردش کرتی ہے، برکتیں نثار کرتی ہے. یہ آیت سورہ احزاب 33واں سورہ 55ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. ٹھیک کیا ہے؟ اب آپ کے قریب آ رہا ہوں آپ کی عظمت بتانے. پہلی مجلس شیعوں کے احترام سے شروع کی تھی، ذہن میں ہے؟ بچی ہوئی مٹی سے، طینت سے. آج میں اینڈ کر رہا ہوں، وہیں ملاؤں گا. کون ہے نبی؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے، یصلون، نبی پر رحمت نازل کر رہے ہیں. یصلون، اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ مومنو جو ماضی کے مومنو، تمہاری ڈیوٹی اور فریضہ اور لازم تم پر یہ ہے کہ صلو علیہ، تم بھی اس پر رحمت نازل ہونے کی دعا کرو. وسلموا، اور سلام کرو. تو یہ مومنین کون ہے؟ آدم مومن، نوح مومن. غور کریے گا، میں بتانا چاہ رہا ہوں محافظ رسالت اور رسالت. سمجھیے گا عزیزو، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا ہر نبی مومن، فرد کامل، مصداق کل. جب لفظ مومنین آئے گا تو فرد اعلیٰ کون ہوگا؟ نبی، مومن. اب اللہ کہہ رہا ہے بھیجو سلام میرے نبی پر اے مومنو. تو پہلے طبقے میں کون آئے گا؟ سارے نبی. آدم پر واجب محمد کو سلام کرے، نوح پر واجب محمد کو سلام کرے،
ابراہیم پر واجب محمد کو سلام کرے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد تو سلام کر اسے جسے میں نے محافظ بنایا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب وہ خلاصہ ہو گیا، جسے سارے نبی سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نہیں اب مجھے شعر بھی یاد نہیں رہا، نسیم امروہی کا ہے نا، عجیب بات ہے، نبی کسے سلام کرے؟ ابو طالب، قل الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفی، محافظ کو سلام کر۔ عجیب منزل ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب چلیے سلام کا سلسلہ چلا، سارے نبی کس کو سلام کرے؟ محمد کو۔ محمد کسے سلام کرے؟ محافظ کو۔ محافظ محمد کون؟ ابو طالب۔ سلام کر دیا نا، علیہ السلام ثابت۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے نبیوں کا مرکز سلام ذات محمد، محمد کے سلام کا مرکز ذات ابو طالب۔ اب ایک روایت پڑھتا ہوں، ابو طالب نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ میری اس نسل کو سلام کہا جائے جو دین کو بچائے، جو اسلام کو بچائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب جملہ ہے صاحب، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے حوصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا جو اسٹیٹس، جو رتبہ اس سلام کے ماحول میں، صلوات کے ماحول میں امام حسین کو ملا، وہ کسی اور کو نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سلام جب کرتے ہیں حسین کو آپ تو یہی نہیں کہتے السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علی الحسین، یہ نہیں کہتے، بلکہ آپ جب سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نجی اللہ کے وارث، آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث، آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے کلیم خدا موسیٰ کے وارث، آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے روح خدا عیسیٰ کے وارث، آپ پر سلام۔ ہو گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے۔ امام حسین کس کے وارث ہے پہلے سلام میں؟ ذرا سوچے تو مجھے بتائیے نا، کس کے وارث ہیں؟ آدم کے۔ امام حسین اور آدم میں 57 سے زیادہ پشتوں کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 57 سے زیادہ پشتے آدم سے۔ اگر میں شجرہ گنوں تو رات ہو جائے گی۔ غور کرے، حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن اسد ابن افخشد ابن عدنان ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن تارخ ابن عبداللہ۔ چلیے کہاں تک لے چلوں شجرہ؟ ہم سب کا شجرہ جانتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ کتنی پشتوں کا فاصلہ؟ 57 پشتے، اور مدت، پیریڈ اور زمانہ کتنا؟ 19,000 برس۔ آدم سے امام حسین میں 19,000 کا فاصلہ برس کا، 57 پشتوں کا فاصلہ۔ اب بھی نہیں دیکھا؟ جلال پور والے اگر اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ کتنا بڑا تماچا ہے غاصب حق فاطمہ پر کہ حضرت آدم کے 19,000 سال بعد 57 پشتے گزرنے کے بعد بھی حسین آدم کا وارث ہے، اور محمد میں اور فاطمہ میں تو ایک پشت کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ حسن مزاج کیا ٹائم ہوا ہے؟ دیکھیے اس نے مجھے 20 منٹ کا دھوکہ دیا ہے کم وقت نے۔ یہ شیطان کا ذکر تھا نا، زد میں آ گئی۔ نہیں کچھ نہیں، بس تو صاحب حضور
سن لیا آپ نے؟ حسین سلام، حسین سلام، آدم کے وارث سلام. کمال ہے صاحب. تو جب حسین 57 پشتوں کے بعد وارث ہو سکتا ہے تو محمد اور فاطمہ کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی نہیں. ہر نماز کے بعد یہ زیارت پڑھو، حسین وارث تجھ پر سلام، نو کے وارث، ابراہیم کے وارث، ہے نا؟ اب شیعہ کہاں ہیں؟ شیعۃ منا قد خلقوا من فضلت تینتنا، من فضل تینتنا واجن من ماء ولایتنا ومن نور ولایتنا. ہمارے شیعہ ہماری فاضلت تینت سے بنے. تخلیق میں ہم میں شامل ہیں. شیعہ کہاں ہے؟ اب جو بھی شیعہ ثابت ہوتا ہے وہ اہل بیت کی اولاد ہے. بہت توجہ. مذاق ہے؟ تنسخر ہے؟ یہ ناول کا چیپٹر ہے؟ یہ صادق آل محمد فرما رہے ہیں ہماری بچی ہوئی تینت سے ہمارا شیعہ ثابت ہو جائے. شیعہ وہ ہر شیعہ اولاد اہل بیت ہے. توجہ کیجئے گا. چلو پھر نظام ہدایت، نظام حفاظت، نظام ہدایت کے لیے جو نظام ہدایت بنایا، ہدایت کے آخری پیغمبر کو مرکز بنایا سارے نبیوں کے سلام کا، اور جو نظام ہدایت حفاظت کا شہوار تھا اس کو مرکز بنایا محمد کے سلام کا، یعنی ابو طالب کو مرکز بنایا. ابو طالب کو وجہ بتایا اس کو سلام پہنچانے کی، جو دین بچائے گا. دین کون بچائے گا؟ جو سب کا وارث ہے. توجہ جا رہا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا وارث، آدم سے لے کے کہاں تک کا وارث؟ عیسیٰ تک کا وارث، اور پھر محمد مصطفیٰ کا وارث، پھر علی مرتضیٰ کا وارث، پھر فاطمہ زہرا کا وارث، پھر حسن مجتبیٰ کا وارث. تو کیا ابو طالب کا وارث نہیں ہے؟ پوچھنا جا رہا ہوں. وارث ہے نا. اب میں یہ کہنا ہے جب سلام اینڈ ہوگا تو حسین کی ذات مرکز بنے گی. جہاں سارے سلام آ کے رک جائیں وہ ذات حسینی ہے. کچھ کہنا جا رہا. نبیوں کا جس پہ سلام، ولیوں کا جس پہ سلام، ابو طالب کا جس پہ سلام، محمد کا جس پہ سلام، اس کو سارے سلام کریں وہ حسین ہے. اب جملہ کہنا جا رہا جہاں سارے سلام آ کے رک جائیں وہ حسین ہے، اور حسین جنہیں سلام کہلائے وہ شیعہ ہے. جی جب وصیت آخر کے لیے تشریف لائے ہیں تو کیا کہا؟ یا بنیہ یا ولدی علی زین العابدین. یہ لگتے جگہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، کسے سلام کہنا؟ اگر شیعہ ہو تو اپنی منزل پہچانو. اب شیعہ وہی ہے جو حسین کی سلامتی میں 24 گھنٹے رہتا ہے. سلام حسینی جس کا محافظ ہے وہ ہے شیعہ. بڑی منزل ہے، بڑا مقام ہے. وقت نہیں عزیزو، بہت ہو گیا. کیسے کیسے سلام، کس طرح کے سلام. ایک بچی بھی دل میں یہی تمنا رکھتی تھی. سنا تھا نا باپ کو کہتے ہوئے کہ چاہنے والوں کو سلام کہنا. اب جناب سکینہ 3.5 یا 4 برس کی عمر ہے. کتنی بار سنا ہے. آج اس خمسے کی یہ 5ویں اور آخری گفتگو ہے. یہ گروہ پنجتنی انجمن پنجتنی، یہ نوجوان، یہ بی بی سکینہ کے غلام جنہوں نے بڑے اہتمام سے، بڑے جذبہ صادق سے، بڑے انہماک سے عشق میں غرق ہو کر
مودت کی بنیاد پر یہ 5 مجلس معین کی، مقرر کی، برپا کی۔ آپ آئے، آپ نے میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کیا۔ میں مولا کی بارگاہ میں جناب سکینہ کا واسطہ دے کر ایک دعا کرتا ہوں، مولا ان کا خیال رکھیے، ان حاضرین مجلس، سامعین مجلس اور ان بچوں کا، اس بستی کے مومنین کا، عزاداروں کا، مولا انہیں کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ، درپیش نہ ہو۔ یہی دعا بہت ہے، انہیں اپنا پیارا ہی قرار دیے رکھنا، اپنا عاشق، اپنا محب، اپنا شیعہ، اسی دائرے میں ان کو رکھنا، اور بچوں کے حوصلوں کو مضبوط، مستحکم اور سالڈ، مولا ان کو ہر طرح کی خوشیوں سے نوازنا۔ اب سکینہ کے دل کی وہ تمنا، وہ آرزو، وہ کیفیت، امام حسین کا دل بھی تڑپ رہا تھا، مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ایک جملہ اور اضافہ فرمایا، اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا، یہ پانی ایک عجیب چیز ہے، کب کب یاد کیا حسین نے؟ علی اصغر کا لاشا جب ہاتھوں پر ہے، یہ اس موقع میں بھی یاد کیا، شیعتی مائی شریف تم ازبا مائن یا معازبن فذکرونی، میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ مولا آپ کو یاد کرے کہاں؟ مجھے رولا رولا کے مارا گیا، انا قتیل الابرا، آنسو بہا بہا کے مجھے رولا رولا کے مارا ہے، میں ایڑیا رگڑ رہا تھا، ایک قطرہ آب نہیں دیا۔ اب سامعین عزاداروں بس ایک رخ چھوٹا سا سناؤں گا، اور مصائب کی طرف 2-3 منٹ اپنی ماں بہنوں کی طبع خاطر کے لیے اور ان کے حکم کے لیے، چونکہ ہماری مائیں بہنیں مصائب کو زیادہ پسند فرماتی ہیں اور خواہش مند ہوتی ہے، چونکہ مصائب بھی تو ایک بیوی کے دل کی تمنا ہے نا، تو سیدہ کی کنیزیں پسند کرتی ہے کہ حسین پہ زیادہ رویا جائے، مجلس میں گریا زیادہ ہو، یا اگر 2-3 منٹ بڑھ جائے تو سوچئے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی یہاں خطاب کر رہا ہوں، آپ تو سن ہی رہے ہیں، بھئی امام حسین نے کس چیز کو یاد کیا؟ اپنی پیاس کو، کہ میں پیاسا ہوں، رولا رولا کے مارا گیا ہوں۔ یہاں پر علی اکبر کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا ذکر نہیں ہے، کسی اور مصیبت کا ذکر نہیں، ایک مصیبت پیاس، کہ میں پیاسا ہوں، میری پیاس کو یاد کر کے رو لینا جب ٹھنڈا پانی پینا۔ میں پوچھتا ہوں حسین کتنے پیاسے تھے؟ کئے دن کے پیاسے تھے؟ نوحوں میں سنتے ہیں، اشعار میں سنتے ہیں، ماتم میں سماعت کرتے ہیں، عزاداریوں میں، مجلسوں میں، شب داریوں میں، انجمنیں پڑھتی ہیں، آپ سنتے ہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں، کربلا میں پانی 4 محرم کو بند ہوا، 4 کو ختم نہیں ہوا، 7 کو ختم ہوا ہے، بند نہیں ہوا۔ پانی ہے ضرورت زندگی کی چیز، اور جو نیک گھرانے، پاکیزہ گھرانے، مہذب گھرانے، تہذیب یافتہ گھرانے ہوتے، وہ ضرورت کی چیز ہے، بچوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، مختص کر دیتے، خود استعمال نہیں کرتے۔ تو جب پانی تھوڑا سا تھا خیموں میں، اور 4 محرم کو پانی بند ہوا، تو میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں منبر سے، حسین نے 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ بی بی زینب نے، بی بی کلثوم نے، غازی عباس نے 4 محرم سے پانی نہیں پیا، تو اب حسین کتنے پیاسے ہوئے؟ 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ عاشور کی عصر کو 7 دن کے پیاسے تھے حسین، 3 دن کے پیاسے نہیں، 7 دن کے پیاسے۔ اس پیاس کی شدت کو اور طول عطش کو حسین نے کس طرح کہا؟ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ سنو عزاداروں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، میں ایک جملہ پوچھا چاہ رہا ہوں، حسین 7 دن کے پیاسے تھے نا، عصر کے وقت خنجر چلا، محمد آب کو آ گئے، تو حسین کی پیاس تو ختم ہو گئی عاشور کے دن۔ اب یہ بتاؤ سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی؟
شہادت کے بعد حسین تو جنت سدھار گئے، کوثر پہ والد ہو گئے، کوثر مل گیا، حسین کی پیاس تو بجھ گئی بعد شہادت، مگر سکینہ کی پیاس کب بجھی؟ آوازیں آ رہی ہے رونے کی، تیار ہو جائیے۔ اب مجھے زحمت یہ ہو رہی ہے کہ میں اس مسائل کی روایت کا کون سا رخ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب سکینہ کی پیاس کا منظر سناتا ہوں، آوازیں روک لیں، سننے کے بعد روئیے گا، شاید روتے ہوئے جائیں۔ اگر دل بیدار ہو گیا اور نرمی دل آپ کی معین و مددگار ہو گئی تو آنسوؤں کو نہیں روک سکتے۔ آج پوچھئے میڈیکل سائنس سے، وہ بتائے گی پیاس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 7-8 اثر ہے پیاس کے۔ سب سے پہلا اثر انسان کے ہونٹوں پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زبان پہ ہوتا ہے، کانٹے پڑتے ہیں، پہلے ہونٹوں میں پپڑی آتی ہے، روزے رکھے ہیں نا، پہلے ہونٹوں پر پپڑی آتی ہے، پھر زبان پر کانٹے پڑتے ہیں، پھر حلق میں چھالے پڑتے ہیں، پھر جگر میں آگ لگتی ہے، اور جب جگر سلگنے لگتا ہے تو پھر گوشت گلنے لگتا ہے، اور جب گوشت گلنے لگتا ہے تو ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں، اور جب ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں تو عجیب عالم ہوتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جب 9 صفر سن 62 ہجری کی رات کو جناب سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے کہا، بھیا مجھے جب دفن کرنا تو نرم زمین دیکھ کے دفن کرنا۔ اجرکم الحسین۔ ابھی شان گریہ، حق گریہ ادا نہیں ہوا، آپ شاید اپنی آواز کو محبوب رکھ رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، فاطمہ زہرا کو بآواز بلند رونا پسند ہے، آوازیں نہ روکو تو کیا اثر ہوتا ہے عزیزو؟ آخری اثر کیا ہوتا ہے؟ آخری اثر ہے پیاس کا، جو میں نے پڑھا کہ ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، جوڑ الگ ہو جاتے ہیں۔ 7ویں امام سے کسی نے پوچھا، مولا اہل بیت کے گھرانے میں بہت سارے قید میں مارے گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں شہید ہوئے، مگر دفن ہوئے تو ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولی گئی، پاؤں کی بیڑیاں کھولی گئی، گلے سے خاردار تو نکالا گیا۔ امام موسیٰ کاظم شہادت کے بعد سارے قید کے اسباب بدن سے جدا ہوئے، جب دفن ہوئے تو بغیر قید کے اسباب کے، رسیاں نہیں تھی، ہتھکڑیاں نہیں تھی۔ سن لیا آپ نے؟ برداشت کر لیں گے؟ ارے بھائی چچا بھی بیٹھے ہوں گے مجلس میں جن کی بھتیجیاں ہیں، باپ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بیٹیاں ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوں گے جن کی بہنیں ہیں۔ ذرا سن لا جناب سکینہ کا یہ حال مصائب اور یہ کیفیت اور یہ درد اور یہ علم، یہ کرب، یہ بے چینی۔ مولانا فرمائیے کمال ہے، کتنے ہمارے امام قید خانے میں شہید ہوئے، مگر جب دفن ہوئے تو زنجیریں ہٹا دی، رسیاں ہٹا دی۔ کائنات میں ایک ہی جنازہ ہے جو رسیوں میں جکڑا ہوا۔ آپ رو لیے، میں بھی پڑھ چکا، اب آپ آمادہ ہو جائیے آخری لفظ کے لیے، میں نہیں زیادہ پڑھوں گا۔ جناب سکینہ کو جب دفنایا ہے سید سجاد نے تو جناب سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، گلے میں رسیاں تھی، پورا بدن جکڑا ہوا تھا۔ سید سجاد کے اس عمل کو امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، مولا کوئی بھی قید کی حالت میں جکڑ بندی میں رسیوں سے جکڑا ہوا دفن نہیں ہوا ہے، سکینہ کیوں دفن ہوئی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا، تو نے نہیں سنا سکینہ کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ وہ پیاس کا عالم تھا کہ ہڈیوں میں اتر آئی تھی، ہڈیاں بکھر چکی تھی، اگر رسیوں میں جکڑا ہوا لاشا دفن نہ کیا جاتا تو سکینہ کے بدن کا بھی وہی عالم ہوتا جو جناب قاسم کے بدن کا ہوا ہے۔ ارے بچی کا جنازہ بکھر جاتا، میرے سید سجاد نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے زنجیروں میں رسیوں میں بہن کو دفن کیا ہے۔ اے سکینہ، اے مظلومہ، اے مرکز عطش بی بی، جاؤ کہا جاتے جاتے بھیا میرے ماتمیوں کو میرا سلام کہنا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، مسلسل نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے جوار اعلیٰ میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والی عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، اس بستی پر اپنی رحمت نعمت سعادت برکت موصلہ دھار برسا۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آیات اعظام، مراجع کرام، علماء حق، مجتہدین گرامی قدر، فقہ اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کی تائیدات و توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دے، اپنی رحمت کی وسعت کو دے۔ حضرات میں آپ کو امام زمانہ کی ضمانت میں دے کر آخری اور دوسرے سفر آنے تک کے لیے ضمانت میں دیتا ہوں، آپ قبول کریں، سلامت رہیں، زندہ رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اہل بیت کے راستے پر چلتے رہیں۔ اور گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر انہی مرحومین کی جن کی آپ نے ابتدا میں ایصال ثواب کی خدمت انجام دی تھی، پھر سے وہی عمل دہرا کر سعادت دارین حاصل کریں۔ فاطمہ زہرا مرحومہ بنت انور علی کربلائی، حمزہ علی مرحوم، بطول زہرا مرحومہ، حامد حسین مرحوم، ابن عبدالغفور مرحوم، محسنہ بانو مرحومہ، تسکین فاطمہ مرحومہ، محمد مہدی مرحوم، حاجی سرور حسین قیصری بانو مرحومہ، شمیم زہرا مرحومہ، اور اس بستی کے مرحوم و مرحومین مرحومات، سارے اہل بیت کے چاہنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا جا چکی ہیں، ان سب کی ارواح کو تلاوت فرما کر ہدایت ثواب فرما۔